مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، یہ جو کل 26 تاریخ میں 12 جمعہ یعنی بریلی شریف میں جو معاملہ پیش آیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے اور اب مسلمان کیا کریں، بتائیں۔ جیلانی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سوال بڑا اہم ہے جیلانی صاحب۔ کل بریلی شریف میں جی بڑی افسوسناک جگر خراش گھٹنا گھٹ گئی۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہم کئی دنوں سے یہ بات اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آئی لو محمد کا مدعا لوگ اب کیش کرنا چاہتے ہیں، سیاسی طور پر اور تجارتی طور پر۔ ایک مذہبی مدعے کو سیاسی اور کامرشل مدعا بنا دیا ہے۔ اس پر ہم بہت چنتا اپنی ویکت کر رہے تھے۔ دراصل یہ معاملہ 4 ستمبر کو کانپور میں اس وقت سامنے آیا تھا جب کانپور کے چند نوجوانوں نے آئی لو محمد کا بینر لگایا تھا۔ آئی لو محمد کہنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس پر کانپور کی پولیس نے بھی اپنی رائے دے دی تھی کہ آئی لو محمد کی وجہ سے، یہ کہنے کی وجہ سے FIR نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کارن کوئی اور ہے۔ اب وہ صاحب آئی لو محمد کا مدعا چلتا رہا۔ ہم نے کہا بھائی روک دو ابھی سے۔ جی کافی چل گیا، چاروں طرف ٹرینڈ میں آ گیا۔ آپ نے اپنے جذبات کا احساس کر دیا اور آپ کے ساتھ ساتھ ان بھائیوں اور بہنوں نے بھی جنہوں نے کلمہ تک نہیں پڑھا، وہ بھی آپ کے ساتھ آئی لو محمد آپ کے موومنٹ میں، آپ کی مہم میں شریک ہو گئے۔ جی ہر گھر تک یہ پیغام آپ کا پہنچ گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عبادت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اعزاء اقربا سے زیادہ، اپنے گھر بار، رشتہ دار اور کاروبار سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے دل اور اس کی نظر میں، تو اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ فرمایا میرے نبی نے۔ ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں، ہمارے مال سب حضور کے نام قربان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا مجدد بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، مگر جس طرح سے اظہار کیا جا رہا ہے اب جی اس چیز کا، ایسا لگتا ہے کہ لوگ مشتعل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات ہوئی تھی، ختم ہو جانی چاہیے۔ کسی بھی چیز کی اتی اچھی نہیں ہوتی۔ اتی کا بھلا نہ بولنا، اتی کی بھلی نہ چوپ، اتی کا بھلا نہ برسنا، اتی کی بھلی نہ دھوپ۔ تو اتی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی، زیادتی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی۔
اب یہ معاملہ کانپور سے نکلا تو اناؤ میں پہنچ گیا، اناؤ سے نکلا تو مہاراشٹر میں پہنچ گیا، مہاراشٹر سے نکلا تو تلنگانہ میں پہنچ گیا۔ اب مہاراشٹر کے کوئی ناعاقبت اندیش مولوی نما کوئی صاحب ہیں، ایسے لوگ مولویوں کو بھی بدنام کراتے ہیں۔ ابھی انہوں نے عالم محمد کے مدعے پر اتنا زہریلا بیان دیا ہے، اتنا ڈینجر، کہ پوری امت اسلامیہ پہلے سے ہی مشکل میں گھری ہوئی ہے، ان کا یہ بیان آگ میں تیل اور ڈال دے گا۔ تو اس طرح کی بیان بازی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ویسے بھی آئی لو اتفاقی طور پر کسی نے لکھ دیا تھا، حالانکہ یہ لفظ تو آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، آئی لو دنیا کے معمولی محبوبوں کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہونے لائق لفظ ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ آئی لو تو دنیا کے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے لیے آئی لو فلاں آئی لو فلاں کہتے نہیں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی وہی الفاظ آپ استعمال کریں گے؟ وہ ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو راجنیتک مدعا ہرگز نہ بنایا جائے، مگر نیتاؤں نے طرح طرح کی بیان بازی کی۔ اویسی صاحب کے ایک شبھ چنتک نے ہم کو بھی کامنٹ کیا کہ جب اویسی صاحب نے اس پہ بیان دے دیا تو آپ کو زیادہ علم ہے۔ تو اب احساس ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اویسی صاحب نے بیان دے دیا تو وہ لاسٹ بیان ہو اور فائنل بیان ہو، یا آسمان سے اترا ہوا کوئی بیان ہو۔ اویسی صاحب کی رائے اپنی جگہ ہے، ہماری رائے اپنی جگہ ہے، اس میں کون سی مطلب یہ ہے کہ کراسنگ کی بات ہو گئی، مگر لوگوں کو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں کہ امن و امان قائم رکھا جائے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کا سوال یہ ہے کہ بریلی شریف میں جو کچھ ہوا ہے کل جمعے کی نماز کے بعد، وہ بڑا نندنیہ ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں ہم، نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے شیطان آپ کی، طاق میں ہے، خاص طور سے میڈیا کے فسادی، میڈیا گودی میڈیا کے فسادی اینکرز، وہ فسادی اینکرز طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی شوشہ کوئی گوشہ آپ کا انہیں مل جائے، اور پھر وہ مذہب جو وہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی دیواریں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اس دیوار پہ دو چار ردے رکھنے کا موقع انہیں مل جائے۔ اور یہی ہوا، انہوں نے گودی میڈیا کے ظالم اتیاچاری اینکروں نے کہیں کے نعرے، کہیں کی بھیڑ، سب کو اکٹھا کر کے وہ چسپاں کر دیا، چپکا دیا بریلی میں مسلمانوں کے ساتھ۔ کچھ ظالم میڈیا، آوارہ میڈیا اینکروں نے تو یہاں تک خبر دی کہ مسلمانوں نے فائرنگ بھی کی ہے۔ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب نے پہلے بھی بیان جاری کیا تھا کہ ہم یہ کام اکیلے کر دیں گے، ہمیں گیاپن دینا ہے۔ آپ بتائیے، حالات نازک ہیں، حساس ہیں، نہیں آنا چاہیے تھا انہیں۔ بعد میں بھی انہوں نے یہ بیان جاری کیا تو انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو مسلمان جوشیلا بہت ہے، جذباتی بہت ہے، مسلمان کو جوش میں ہوش اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ خالی جوش بہت برا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب مسلمان کیا کریں؟ اب مسلمان یہ کریں، اللہ خیر کرے، اگر حالات طول پکڑتے ہیں تو کسی نئے امتحان کی تیاری کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی یہیں پہ اس کو اسٹاپ کر دیتا ہے تو آئندہ کے لیے یہ کریں کہ کسی بھی معاملے میں پہلے گہرائی سے سوچ لیں۔ جوش، ایمانی جوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوش ضروری ہے۔ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں
تو اس کے پس و پیش پہ غور کرنا چاہیے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ غور کرنا چاہیے، اس کے نتائج، اس کے رزلٹ پہ غور کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے. کسی نیتا کے بہکاوے میں نہ آنا چاہیے مسلمانوں کو. اس مدعے کو اور کسی بھی مذہبی مدعے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. اور جو سیاسی رنگ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو یوز کر رہے ہیں، ان کے جذبات سے اٹکیلیاں کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کی پالیسی سمجھنا چاہیے. ان کی پالیسی تو یہی ہوتی ہے کہ لوہا گرم ہے ہتھوڑا مار دو. جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں. لوہا گرم ہے ہتھوڑا مار دو. تو ان کی پالیسی کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو. اور اس کے علاوہ آئی لو محمد کے مدعے پر کچھ کمپنیاں میدان میں کود گئی ہیں. ابن الوقت کمپنیاں میدان میں کود گئی ہیں اور وہ آئی لو محمد کو ٹی شرٹوں وغیرہ پہ لکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے تاکہ یہ معاملہ گرم رہے. سلگتے مسائل پر، کرنٹ ٹاپکس پر وہ لوگ اس طرح جب بہت زیادہ کوئی معاملہ گرما جاتا ہے تو کمپنیوں والے اپنا تجارتی فائدہ اس میں دیکھتے ہیں اور انہوں نے ٹی شرٹوں پہ لکھنا شروع کر دیا ہے. میں مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس طرح کی ٹی شرٹوں کو بھی یوز نہ کریں کہ بیک پہ لکھا ہوا ہے نام محمد. نام محمد ہماری بیکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کاروں کے شیشوں پہ کچھ لوگ لکھوا رہے ہیں آئی لو محمد. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ غیروں کا ہے. نام محمد بیک پہ لکھنے کے لیے نہیں ہے. نام محمد ایسے کپڑوں پہ جو واشنگ مشینوں میں آئے لکھنے کے لیے نہیں ہے. نام محمد تو سینوں میں رکھنے کا بعظمت نام ہے. نام محمد سینوں میں رکھنے کے لیے ہے، دلوں میں رکھنے کے لیے ہے، جگر اور سر پہ رکھنے کے لیے ہے. نام محمد پیٹھوں پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے. تو ہم مسلمان یہ کریں کہ وہ اس معاملے کو یہیں پہ اسٹاپ کر دیں اور اپنی ایکٹیویٹیز سے یہ ثابت کریں کہ وہ امن و امان کے خوگر ہیں، وہ نبی کے غلام ہیں اور نبی کے غلام شانتی بھنگ نہیں کرتے ہیں. نبی کے غلام شانتی کو اشانتی میں کنورٹ نہیں کرتے ہیں. نبی کے غلام شانتی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں. صبر کریں، تحمل سے کام لیں. اور اگر کہیں سے کوئی اتیاچار، کوئی ظلم و ستم مسلمانوں کو دکھائی دے، محسوس ہو، تو مسلمان قانونی انداز میں اپنی آواز بلند کریں. جو قانونی دائرہ ہے، بھارت میں رہتے ہیں، دیش کے قانونوں کو فالو کریں. کچھ لمٹس ہیں، ان لمٹس کے اندر رہیں. قانونی طور پر آپ اپنی آواز بلند کیجئے، کسی نے نہیں روکا. آئی لو محمد کہیے، کسی نے نہیں روکا. لیکن اشتعال انگیزی بری چیز ہے، ہنسا بری چیز ہے، تشدد بری چیز ہے. اس لیے یہ چیز مسلمانوں کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نبی دنیا کے پردے پہ تشریف لائے تو انہوں نے امن و امان قائم فرمایا، شانتی کی استھاپنا کی اور شیطان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانوتا کا پرچار کیا. آپ بھی اپنی ایکٹیویٹیز سے یہ ثابت کریں کہ آپ اسی پیغمبر کے غلام ہیں جس پیغمبر نے شانتی کو قائم کیا، امن و امان کی فضائیں ہموار فرمائی اور مانوتا کا پرچار کیا. آپ اپنا اخلاق اچھا کیجئے، آپ اپنا کردار اچھا کیجئے، آپ اپنے زبان کی حفاظت کیجئے. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں پہ عمل کیجئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور اگر آپ ایسی محبت کرتے ہیں سرکار سے تو پھر ایک حدیث پاک بھی سن لیجئے. جی. ایک صاحب آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ. غیب کی خبر دینے والے آقا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تو آنے والی ہے، مگر تم یہ بتاؤ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن انی لأحبک یا رسول اللہ، جی. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
میں آپ سے محبت کرتا ہوں. सुभान अल्लाह. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ نوید جانفدہ یہ خوشخبری بھی سن لو. المرء مع من احبا، کل میدان محشر میں انسان کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو محبت کرنا ہے، مگر محبت کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ محبت کا مطلب کیا ہے. محبت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر عمل کرنا، ان کی شکشاؤں کو گرہن کرنا، ان کی تعلیمات کو گلے سے لگانا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا. ایک شعر کسی نے کہا ہے، بہت اچھا شعر ہے، میں سنا دوں آپ کو. जी जी طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. जी طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. تو طریق مصطفیٰ کو ہرگز نہ چھوڑا جائے. जी اچھا، پھر ایک نیا طوفان اور انگڑائی لے رہا ہے. जी اب آپ آتے ہیں آئلہ محمد کہتے ہوئے، اور کچھ لوگ اب آ رہے ہیں آپ کے سامنے آئی لو کے ساتھ مہاکال لگاتے ہوئے اور مہادیو لگاتے ہوئے. تو آپ کو ان پہ بھی کوئی آپتی نہیں ہونا چاہیے. جب انہیں آئی لو محمد پہ کوئی آپتی نہیں ہے تو ہمیں آئی لو مہاکال یا آئی لو مہادیو پہ کیا آپتی ہوگی. دیش ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں. ہمارے مراد آباد میں لکھا آئی لو مراد آباد، رامپور میں لکھا آئی لو رامپور، یعنی ہر شہر میں لکھا ہے آئی لو بریلی، یعنی ہر جگہ لکھا ہوا ہے. تو ہم آئی لو محمد کہہ رہے ہیں تو کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے. کوئی آئی لو مہاکال کہے تو اسے بھی کوئی آپتی नहीं اس پہ بھی کوئی آپتی نہیں ہونا چاہیے. ملن ساری اخلاق بھائی چارگی کے ساتھ ہندو مسلمان اس دیش کے اندر رہتے رہیں، اور ہنسا چاہے کوئی بھی کرے، ہنسا بری چیز ہے، مانوتا اجڑتی ہے، اور جناب والا شیطان کھڑا مسکراتا ہے. شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے. شیطان گھات میں لگا ہوا ہے، کاٹ میں لگا ہوا ہے کہ ہم کب آگ لگا دیں شانتی میں. تو جناب والا شیطان کو کوئی موقع نہ مسلمان بھائیوں کو دینا چاہیے اور نہ ہندو بھائیوں کو کوئی موقع دینا چاہیے. اور آئندہ بھی اس طرح کا کوئی مدعا آئے تو اس کو مذہبی کلر نہیں دینا چاہیے. بہرحال بریلی میں جو کچھ ہوا بہت نہایت افسوسناک ہے، جگر خراش ہے، المناک ہے، دلوں کو توڑنے والا ہے اور آنکھوں کو رلانے والا ہے، اذیت ناک ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ میرا مولا بریلی پاک میں میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تصدق جو بھی مسائل ہیں اللہ سارے مسائل کو حل فرما دے اور امن و امان کا ماحول برقرار رہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور دیش کی حفاظت فرمائے. اور وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اگر مسلمان محسوس کر رہے ہیں کہ ان پہ کہیں سے کوئی اتیاچار کا تیر آ رہا ہے، صبر کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں. اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع صابرین، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کا بہترین مددگار ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. مسلمان اس ورد کو بھی، خاص طور سے اس ورد کو بھی کرتے رہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ بہترین ڈیفینس فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین دفاع فرماتا ہے. اس لیے اتیجنا، اشتعال یہ مسلمانوں کے شایان نشان نہیں ہے، اور مسلمانوں کو جوش کے ساتھ ہوش میں رہنا ہوگا. دین سے بھی محبت کرتے رہیں، دیش سے بھی پیار کرتے رہیں، اور وہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس تعلیم کو جگ ظاہر کرتے رہیں. اپنے کردار سے یہ ثابت کرتے رہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہ محسوس کریں کہ جب محمد الرسول اللہ کا غلام اتنا اچھا ہے تو ان کا رسول کتنا اچھا ہوگا. بے شک سبحان ہماری وجہ سے اسلام پر کوئی
آنچ نہیں آنی چاہیے، ہماری وجہ سے ہمارے مذہب پر کوئی بدنما داغ نہیں لگنا چاہیے، ہماری وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بدنما داغ نہیں لگنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ بس اجازت دیجیے، السلام علیکم۔